بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے محسن احسان کی غزل کی تشریح۔ تو پہلا شعر دیکھیے۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے، جو پلک جھپک میں گزر گئے مجھے پھر وہی مہو سال دے۔ تشریح دیکھیے۔ اس مطلب میں شاعر کی ایک بڑی آرزو کا اظہار ہے کہ اسے زندگی کے وہ حسین لمحات اور خواب واپس مل جائیں جو اسے محبوب کے قرب کی خوشی عطا کرتے تھے۔ یہاں خواب سے مراد وہ خوبصورت امیدیں ہیں جو محبوب سے ملنے کی شام یعنی شام وصال کی طرح خوشگوار تھیں۔ شاعر ان گزرے ہوئے دلکش دنوں کو یاد کر رہا ہے جو اتنی تیزی سے گزر گئے کہ محسوس ہوا جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے ہوں۔ حوالے کا شعر دیکھیے۔ وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں دوبارہ وہی دلکش ماہ و سال، مہینے اور سال واپس آ جائیں۔ شام وصال مرکب اضافی جبکہ ماہ و سال مرکب عطفی ہے۔ اس میں اہم سوالات دیکھیے۔ شاعر کون سے خواب واپس مانگ رہا ہے؟ شاعر وہ خواب واپس مانگ رہا ہے جو اسے محبوب کے قرب کی خوشی عطا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے پلک جھپک میں گزر گئے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے خوبصورت اور خوشگوار لمحات بہت تیزی سے گزر گئے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے، تو زکوٰۃ حسن و جمال دے۔ تشریح دیکھیے۔ شاعر اس شعر میں دنیا کو بھکاریوں کی بستیوں سے تشبیہ دیتا ہے جہاں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو یا سکون۔ ایسے معاشرے میں ضرورت مندوں سے آنکھیں چرانا یعنی چشم پوشی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ شاعر اس کے بعد امیر شہر جمال سے مخاطب ہوتا ہے جو کسی ایسی ہستی کی طرف اشارہ ہے جو حسن، کردار اور خوبصورتی کا مالک ہے۔ زکوٰۃ حسن و جمال کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا حسن کسی کو دے دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے لیے خوشی، سکون اور امید کا ذریعہ بناؤ۔ اپنی مسکراہٹ، اپنے اچھے اخلاق اور اپنی توجہ سے دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچاؤ اور انہیں مایوسی کی گہرائیوں سے باہر نکالو۔ شاعر ان سے اپنے حسن و کمال کی زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا مطلب روایتی مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ جمالیاتی دولت کو دوسروں میں بانٹنا ہے۔ یہ اس کی تمنا ہے کہ جو لوگ کسی بھی خوبی یا نعمت سے مالا مال ہیں وہ اسے صرف اپنے لیے نہ رکھیں بلکہ دوسروں کی فلاح کے لیے بھی استعمال کریں۔ شہر جمال مرکب اضافی، حسن و جمال مرکب عطفی، جبکہ گداگر اور امیر سے ایک طرح کا تضاد پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں اہم سوالات دیکھیے۔ شاعر نے دنیا کو گداگروں کی بستیاں کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے۔ شاعر امیر شہر جمال سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ اس سے اپنے حسن اور اعلیٰ صفات کی زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ مجھے شوق سیر سما نہیں، میں اسیر حرص و ہوا نہیں، میں قفس میں عمر گزار دوں، وہ ضمانت پر و بال دے۔ تشریح دیکھیے۔ اس شعر میں شاعر دنیاوی خواہشات سے اپنی بے نیازی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے آسمانوں کی سیر یعنی دنیاوی عروج اور ترقی کی کوئی خواہش نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کے لالچ اور ہوس کا قیدی نہیں ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ شاعر اس بات پر بھی راضی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایک قفس یعنی جسم یا دنیاوی بندشوں میں گزار دے بشرطے کہ اسے پروبال روحانی آزادی اور پرواز کی طاقت کی ضمانت مل جائے۔ یہ شعر ایک صوفیانہ تصور کو بیان کرتا ہے جس میں انسان کو مادی چیزوں کے بجائے روحانی سکون اور معرفت کی تلاش ہوتی ہے۔ حرص و ہوا اور پروبال مرکبات عطفی ہیں جبکہ سیر سما مرکب اضافی ہے۔ اہم سوالات دیکھیے۔ شاعر کو کس چیز کا شوق نہیں ہے؟ شاعر کو دنیاوی عروج و ترقی کا شوق نہیں ہے۔ شاعر قفس میں عمر گزارنے کے بدلے کیا چاہتا ہے؟ وہ روحانی آزادی اور پرواز کی ضمانت چاہتا ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے۔ میرا غم شناس کوئی تو ہے، میرے آس پاس کوئی تو ہے، میرے حرف کو جو خلوص دے، میرے لفظ کو جو کمال دے۔ تشریح دیکھیے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ یہاں شاعر اپنی تنہائی کا احساس بیان کرتا ہے اور ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس کے غموں کو سمجھ سکے۔ میر نے کہا تھا، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہمدرد موجود ہے جو اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ شاعر کی بڑی آرزو یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو خلوص اور کمال عطا ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام محض الفاظ نہ رہے بلکہ اس میں اتنی سچائی اور گہرائی ہو کہ وہ پڑھنے یا سننے والے کے دل پر اثر کر سکے اور فن کے لحاظ سے بھی بہترین ہو۔ غم شناس میں غم سابقہ ہے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کس کی تلاش میں ہے؟ شاعر ایک ہمدرد اور قدردان غم شناس جو اس کے غم سے واقف ہو اس کی تلاش میں ہے۔ شاعر اپنے حرف اور لفظ کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کے حرف کو خلوص اور لفظ کو کمال نصیب ہو۔ پانچواں شعر دیکھیے۔
تجھے زحم خود نگری سہی مجھے فخر قرب حبیب ہے، میں ہوں عکس عکس میں جلوہ گر مجھے آئینوں سے نکال دے۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر اپنی خودی کا موازنہ دوسروں کے غرور سے کرتا ہے۔ خود نگری اپنے آپ کو دیکھنا یا اپنے آپ کو سمجھنا۔ زحم کے معنی ہے غرور، گھمنڈ یا اپنے آپ پر فخر کرنا۔ زحم خود نگری کا مجموعی مطلب ہے اپنے آپ پر غرور یا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے کا گھمنڈ۔ تجھے زحم خود نگری سہی مجھے فخر قرب حبیب ہے، یعنی تجھے اپنے آپ پر غرور ہے اور اس غرور میں تو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن مجھے اپنے محبوب کی قربت پر فخر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دو مختلف مگر گہری فلسفیانہ سوچوں کا تقابل پیش کیا ہے۔ پہلا مصرع ہے تجھے زحم خود نگری سہی مجھے فخر قرب حبیب ہے۔ اس مصرع میں شاعر اپنے مخاطب کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی ذات پر، اپنی خود غرضی پر اور خود کو ہی سب کچھ سمجھنے کا غرور ہے تو تمہیں مبارک ہو، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کے قریب ہوں۔ یہاں خود نگری سے مراد اپنی ذات میں گم رہنا، خود کو ہی اہمیت دینا اور غرور میں مبتلا ہونا ہے، جبکہ قرب حبیب محبوب کے قرب کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اس قرب کو اپنی سب سے بڑی کامیابی اور فخر قرار دیتا ہے۔ دوسرا مصرع ہے میں ہوں عکس عکس میں جلوہ گر مجھے آئینوں سے نکال دے۔ یہ مصرع پہلے مصرع کے بعد ایک گہرا معنی دیتا ہے۔ عکس عکس صنعت تکرار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو اپنے محبوب کے جلووں کا عکس ہوں، ہر طرف اسی کا حسن پھیلا ہوا ہے، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اس لیے مجھے ان آئینوں سے باہر نکال دو جو صرف مجھے ہی دکھاتے ہیں۔ یہاں آئینے دنیا، مادی خواہشات اور وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو خود میں محدود رکھتی ہیں۔ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ ان تمام رکاوٹوں سے آزاد ہو کر صرف اپنے محبوب کے وجود میں گم ہو جائے اور اس کا عکس بن کر رہ جائے۔ خود پسندی اور غرور انسان کو محدود کر دیتے ہیں، جبکہ محبت اور قرب انسان کو تمام حدود سے آزاد کر دیتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ خودی کے آئینے سے نکل کر محبوب کی ذات میں ضم ہونا چاہتا ہے، جہاں وہ صرف اس کے جلوے کا عکس بن کر رہ جائے۔ یہ شعر اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے وجود میں گم ہونے کی ایک خوبصورت تمثیل ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہر عکس میں موجود ہوں، کیونکہ میرا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ وہ آئینوں سے نکلنے کی دعا کرتا ہے جو دنیاوی فریب اور نمود و نمائش کی علامت ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ اس ظاہری اور فانی دنیا کی بندشوں سے آزاد ہو کر حقیقی معرفت حاصل کرے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اہم سوالات دیکھیے، شاعر کو کس بات پر فخر ہے؟ اسے اپنے محبوب کی قربت پر فخر ہے۔ شاعر آئینوں سے نکلنے کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے دعا کر رہا ہے تاکہ وہ دنیاوی فریب اور نمود و نمائش سے آزاد ہو سکے۔ چھٹا شعر دیکھیے، وہی تیرگی کی روایتیں، وہی ظلمتوں کی حکایتیں، تو وکیل صبح حیات ہے کوئی روشنی کی مثال دے۔ تیرگی کے معنی ہوتے ہیں تاریکی، ظلمتوں یعنی اندھیروں، حکایتیں کہانیاں، صبح حیات زندگی کی صبح، وکیل وکالت کرنے والا۔ تشریح دیکھیے، شاعر اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت اور ظلم کی شکایت کرتا ہے، جہاں آج بھی پرانی اور فرسودہ سوچ، تیرگی، تاریکی کی روایتیں اور ناانصافی کی کہانیاں، ظلمتوں کی حکایتیں موجود ہیں۔ وہ وکیل صبح حیات یعنی امید، روشنی اور نئی شروعات کی علامت سے مخاطب ہے اور اس سے کوئی ایسی مثال یا رہنمائی مانگ رہا ہے جو اس تاریکی کو دور کر کے معاشرے میں علم اور انصاف کی روشنی بکھیر سکے۔ فیض نے کہا تھا، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ یہ شعر ایک طرح سے ایک روحانی اور فکری بیداری کا مطالبہ ہے۔ تیرگی اور روشنی صنعت تضاد ہے، جبکہ صبح حیات مرکب اضافی ہے۔ اہم سوالات دیکھیے، شاعر کس چیز کی شکایت کر رہا ہے؟ شاعر معاشرے میں پھیلی جہالت، ناانصافی اور فرسودہ رسوم کی شکایت کر رہا ہے۔ ساتواں شعر دیکھیے، نہ ہے چاہ منصب و جاہ کی، نہ ہوس ہے تخت و کلاه کی، میں غریب ہوں تو غیور رکھ مجھے صرف رزق حلال دے۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر اپنی قناعت اور بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے دنیاوی عہدے، رتبے، شان و شوکت، بادشاہت یا حکمرانی کی کوئی خواہش نہیں ہے، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال۔ وہ خود کو غریب کہتا ہے، لیکن یہ غربت روحانی فقر کی علامت ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے خوددار اور غیرت مند رکھے تاکہ وہ کسی کے سامنے نہ جھکے اور اسے صرف جائز اور حلال روزی عطا کرے۔
یہ دعا ایک سچے مومن کی ہے جو دنیاوی مال و دولت کے بجائے حلال رزق اور عزت نفس کو ترجیح دیتا ہے۔ تخت و کلہ مرکب عطفی جبکہ رزق حلال مرکب اضافی ہے۔ اہم سوالات دیکھیے، شاعر کو کن چیزوں کی ہوس یعنی ہرس نہیں ہے؟ شاعر کو منصب جاہ تخت اور کلہ یعنی ٹوپی پگڑی تاج کی ہوس ہرس نہیں ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے؟ خودداری اور حلال رزق عطا کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ 8واں شعر دیکھیے اور یہ اس غزل کا آخری شعر ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا، وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو نافع غزال دے۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر محسن احسان اپنے لیے اور اپنے فن یعنی شاعری کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور بامقصد دعا کر رہے ہیں۔ نگار شعر سے شاعری کا حسن اور خوبصورتی مراد ہے۔ یہاں شاعر اپنے کلام کو بے مثال اور لازوال بنانا چاہتے ہیں۔ محسن بے نوا کا مطلب ہے غریب اور بے بس محسن۔ شاعر نے اپنا تخلص محسن استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ بے نوا کا لفظ جوڑا ہے جس کا مطلب ہے بے بس یا کمزور۔ اس طرح وہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ خود کو اپنے رب کے حضور ایک بے بس انسان سمجھتے ہیں اور اپنی شاعری کی تاثیر کے لیے اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ شاعر کی دعا ہے کہ اس کے شعر کو 2 خاص نعمتیں عطا ہوں۔ پہلی یہ کہ اس کے کلام میں وہ چمک، اثر اور روشنی ہو جو تابش مہر یعنی سورج کی چمک میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کلام اتنا طاقتور اور روشن ہو کہ وہ لوگوں کی زندگی سے جہالت، مایوسی اور تاریکی کو دور کر کے اس میں روشنی بھر دے۔ ان کا کلام محض الفاظ نہ رہے بلکہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو روشن کرے۔ دوسری یہ کہ ان کے شعر میں وہ خوشبو ہو جو نافع غزال سے مراد ہے وہ کستوری جو ہرن کی ناف سے نکلنے والی کستوری اس میں ہوتی ہے۔ کستوری کی خوشبو بہت قیمتی اور دل کو موہ لینے والی ہوتی ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کا کلام اتنا دلکش اور گہرا ہو کہ اس کی تاثیر لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور وہ اسے کبھی نہ بھول پائیں۔ شاعر اپنے کلام میں ایسی فنی خوبیاں اور روحانی طاقت چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نہ صرف روشن خیالی کا ذریعہ بنے بلکہ دلوں کو بھی اپنی طرف کھینچے۔ یہ ایک شاعر کی اپنے فن کے لیے آخری اور سب سے بڑی تمنا ہے کہ اس کا کلام صرف الفاظ کا مجموعہ نہ رہے بلکہ زندہ اور ابدی بن جائے۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس بے نوا، غریب، عاجز محسن کی دعا ہے کہ میری شاعری کو وہ حسن اور خوبصورتی ملے جو سورج کی چمک جیسی ہو اور اس میں وہ خوشبو ہو جو ہرن کی ناف سے نکلنے والی مشک جیسی ہو۔ دعائے محسن، نگار شعر، تابش مہر اور نافع غزال مرکبات اضافی ہیں۔ اہم سوالات دیکھیے، شاعر اپنے کلام کے لیے کن 2 چیزوں کی دعا کرتا ہے؟ شاعر اپنے کلام کے لیے سورج جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو کی دعا کرتا ہے۔ نافع غزال کی مہک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ کلام میں ایسی گہرائی اور دلکشی ہو جو دلوں کو اپنی طرف کھینچے۔